ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ سحری کھانے کی فضیلت۔ سحری لغت میں اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے۔ اس کا وقت بعض علماء کے بقول آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء حضرات نے اخیر رات کے چھٹے حصے کو اس کا وقت بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے اخیر کا چھٹا حصہ مراد لیا ہے۔ رات کی ابتدا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک 12 گھنٹے بنتے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت کہلائے گا، اور ان 2 گھنٹوں میں بھی تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے۔ ہاں، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ روزے کا وقت ختم ہونے یا نہ ہونے میں ہی شک پڑ جائے۔ سحری کھانے کی بہت سی احادیث میں فضائل وارد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ بدر الدین عینی نے تقریباً 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل فرمائی ہیں اور ان کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے کہ ہم لوگ سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور وہ سحری کھائے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے، جیسا کہ ترغیب میں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت یہ ارشاد مروی ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام جماعت مراد ہے، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری چیز سحری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کیا کرو اور دوپہر کو سو کر قیلولہ کر کے اخیر شب میں تہجد وغیرہ کے لیے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سحری کے وقت مجھ پر ارشاد فرمایا، انس روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں کھجور اور ایک پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا۔ سنن نسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کو مت چھوڑنا۔ بلکہ ایک اور جگہ تو یہاں تک ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لیا کرو یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سحری ساری کی ساری برکت کی چیز ہے، لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں نہ چھوڑنا چاہیے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی پی کر ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد۔ لیکن علامہ ابن نجیم حنفی نے لکھا ہے کہ محدثین کے کلام میں ایسی کوئی تصریح میری نظر سے نہیں گزری جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ محض پانی کا ایک گھونٹ پی لینے سے سحری کی سنت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ ظاہر حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ شہزادہ عسقلان حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ سحری کھانے کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں، اتباع سنت، اہل کتاب، یہود و نصارہ کی مخالفت وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ اتنی دیر سے کھلی کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی یا اس سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد کھلی تو اس کے لیے جلدی جلدی سحری کھا لینا جائز ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ سحری کا لفظ صبح صادق سے پہلے ہے، صبح صادق کے بعد سحری کھانا جائز نہیں، خواہ اذان ہوئی یا نہ ہوئی۔ بعض لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی سحری کھانا شریعت کے منشا اور سحری کے مقاصد کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی معذوری اور مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ بعض لوگ جو گھڑی گھنٹہ کے پابند ہوتے ہیں وہ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ صبح صادق کے بعد کھانا کھانے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بے احتیاطی کی بات ہے۔ مطلوب شرعی یہ ہے کہ سحری صبح صادق سے بہت پہلے نہ کھائی جائے اور نہ ہی اتنی تاخیر سے
खाई जाए कि सुबह सादक होने का गुमान होने लगे, बल्कि जब सुबह सादक का वक्त करीब हो तो उस वक्त सहरी खानी चाहिए और सुबह सादक से पहले ही इत्मीनान के साथ फारिग हो जाना चाहिए। बाज लोग सहरी खाने के लिए उठते तो हैं मगर फजर की नमाज पढ़े बगैर सहरी खाकर सो जाते हैं। इस तरह रमजान में भी उनकी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। याद रखिए, इस तरह सहरी की सुन्नत अदा करके फजर की फर्जों को कज़ा करना जायज नहीं है।